بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں مشرکین کے ساتھ نکاح کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین کے ساتھ مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مسلمان عورت نہ ہی کسی مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے، نہ ہی کسی کافر یہودی عیسائی سے نکاح کر سکتی ہے۔ مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان سے ہی ہوگا، چاہے وہ مسلمان آزاد ہے چاہے غلام ہے، اس مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان سے، جبکہ مسلمان مرد کا نکاح مشرک عورت سے تو نہیں ہو سکتا لیکن اہل کتاب سے، اور اس کی پھر کل صورتیں عرض کی تھیں۔ آج کی آیت کے اندر عورت سے ہی متعلقہ آج کچھ احکام اور مسائل ہیں، بالخصوص عورت کے حیض کے متعلق مسائل بیان ہوں گے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیں ہوا اذن، یہ حیض یہ گندگی ہے، یہ تکلیف کا باعث ہے، یہ طبی طور پر نفرت کا باعث ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کی قربت میں نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہاں قربت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے ان سے جماع نہ کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور ستھرے لوگوں کو بھی، پاک ستھرا رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ اس آیت کے پس منظر یا اس کے شان نزول کی طرف پہلے غور کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، معالم التنزیل کے اندر امام بغوی نے یہ شان نزول لکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الیہود کانت اذا حاضت امرأۃ منہم اخرجوها من البیت ولم یواکلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها فی البیت فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر کسی عورت کو یہ حیض کا معاملہ ہوتا، ماہواری کا، تو وہ یہودی اپنی اس عورت کو گھر سے نکال دیتے تھے۔ اخرجوہا من البیت، اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، دور کہیں علیحدہ انہوں نے کوئی ان کے لیے مکانات بنائے ہوتے تھے، کوئی حویلی ٹیب یا کوئی ڈیرا ٹیب، اس طرح کوئی باہر علیحدگی کے اندر ان کو رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے، نہ کچھ چیز کھاتے پیتے تھے ان کے ساتھ، نہ ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھتے تھے۔ یہ تو یہودیوں کا معاملہ ہے، اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ عیسائیوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ عیسائی جو تھے وہ اس حالت میں اپنی عورتوں کے زیادہ قریب جاتے تھے، جماع زیادہ کرتے تھے۔ اب یہود و نصارہ دونوں کا یہ معاملہ تھا، تو اسلام چونکہ معتدل مذہب ہے، اس اسلام کے اندر میانہ روی ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ حیض ایسی چیز نہیں کہ عورت کو تم گھروں سے نکال دو، ان کو گھر سے ہی نکال دو کہ ان کے ساتھ تم کھاؤ پیو بھی نہ۔ اور حیض ہے کیا؟ فرمایا قل ہوا اذن، یہ گندگی ہے، وہ خون جو ہوتا ہے وہ گندا خون ہوتا ہے، ناپاک خون ہوتا ہے اور کئی بیماریوں کا وہ باعث بنتا ہے۔ اس بنا پر فرمایا وہ اذن تکلیف کا باعث ہے، نفرت کا باعث ہے، وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کے دنوں میں ان عورتوں سے جدا رہو۔ حیض سے متعلق جب اسلام کے اندر یہ میانہ روی کا درس دیا گیا کہ یہودی جو تھے وہ عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے، عیسائی زیادہ قربت کرتے، ہمیں کیا حکم ملا؟ ہمیں یہ حکم ملا کہ وہ عورتیں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے گھروں میں رہ سکتی ہیں، کھانا پکانا وہ سارے کام کر سکتی ہیں، صرف ممانعت کس چیز کی ہے کہ ان کے ساتھ صحبت نہیں کرنی، جماع نہیں کرنا اس حالت کے اندر۔ ایک تو یہ شرعی حکم ہے اور شرعی طور پر یہ ممنوع ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ اس حالت میں جماع یا صحبت جو ہے یہ طبی طور پر بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اور میں یہاں پر یہ فخریہ طور پر کہوں گا کہ الحمدللہ جتنے بھی اساتذہ سے میں نے یہ درس نظامی کا سبق حاصل کیا ان میں اکثر جو تھے اعلیٰ ترین کے حکیم تھے، اور جن کے پاس میں نے یہ فقہ کی ابتدائی کتابیں پڑھیں وہ تو بہت ہی اعلیٰ ترین حکیم تھے اور بہت بڑے نباز، الحمدللہ اب بھی ہیں، نباز ہیں۔ تو بڑی گہرائی کے اندر انہوں نے ہمیں یہ فقہی مسائل سمجھائے ہیں، کیونکہ فقہ دین کے سمجھنے کے اندر کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، شرم ہوگی تو پھر مسئلے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہمیں استادوں نے یہاں پر ایک مسئلہ جو طبی لحاظ سے نقصان دہ ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دلائی۔ اگرچہ ہم اس وقت بچے تھے، عمر چھوٹی تھی، لیکن وہ ایسے نقش ہوئے اساتذہ کے بتائے ہوئے کچھ مسائل جو آؤٹ آف کورس ہوتے ہیں، جب استاذ پڑھاتا ہے تو اس کے انداز کے اندر ہی وہ سب کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ طالب علم کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس مسئلہ کے اندر ہمیں استادوں نے بتایا طبی طور پر کیا نقصانات ہیں حالت حیض کے اندر جماع کے۔ انہوں نے بتایا کہ عورت کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، مرد کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، کہ اگر اس ماہواری کی حالت میں عورت سے اگر مرد جماع کرے گا تو عورت کے بانجھ ہونے کا خدشہ ہے، اس کے لیے یہ نقصان دہ، اس کے بانجھ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور مرد کے لیے کیا نقصان دہ ہے؟ اکثر آپ نے حکیموں کے جو بورڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر مختلف انہوں نے بیماریاں نیچے لکھی ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں بیماری کا ہمارے پاس علاج ہوتا ہے۔ ان بیماریوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا سوزاک، آتشک، سوزاک اور آتشک۔ جماع کی حالت میں اگر کوئی شخص بیوی سے جماع کرتا ہے حیض کی حالت میں تو یہ دو بیماریاں لگنے کا اس مرد کو خطرہ ہے، کہ اس کے جسم کے اوپر یا جسم کے اندر پیشاب کی نالی کے اندر دانے بن جاتے ہیں، وہ پیشاب کی وقت اس کو انتہائی شدید قسم کی پھر تکلیف ہوتی ہے، یہ مرد کے لیے نقصان ہے اس حالت میں۔ فرمایا قل ہوا اذن، یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دنوں میں عورتوں سے جدا رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان کے قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ کہ مطلب یہی ہے کہ ان سے جماع نہ کرو، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فإذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں تو فأتوہن من حیث امرکم اللہ، پھر جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے ان کے قریب جاؤ۔ اب اس معاملہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل امت کے لیے کتنا سبق آموز ہے کہ میانہ روی کہ نہ تو عورتوں کو گھروں سے نکالنا ہے اس حالت میں اور نہ ہی ان کے ساتھ جماع کرنا ہے، باقی معاملات عورت گھر کے اندر ہے وہ سارے معاملات کرے، خامد کے پاس بیٹھتی ہے، بوسو کنار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
صرف جماع ممنوع ہے اس حالت کے اندر۔ اب احادیث مبارکہ دیکھیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض فناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا میں کسی پیالے میں کوئی پانی دودھ وغیرہ پیتی، وانا حائض میں حالت حیض میں ہوتی، ماہواری کے ایام ہوتے، میں برتن سے منہ لگا کر پانی پیتی یا اس میں جو بھی کوئی مشروب ہوتا میں پیتی، تو میں وہ برتن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیتی۔ تو پھر حضور کیا کرتے؟ اب دیکھیں یہ حضور کا معاملہ، اس مسئلے کے سمجھانے کے اندر امت کو کس انداز میں عمل سے سمجھایا، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا کا اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو وہ برتن پیش کرتی فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِشَّةٍ، پیالے کے جس کنارے پر میرا منہ لگتا تھا اسی جگہ پر حضور اپنے لب لگا کر پیا کرتے تھے۔ یہ حضور نے مسئلہ سمجھایا کہ اس حالت میں عورت پر جو ناپاکی کا معاملہ ہے وہ حکمی طور پر ہے، یہ نہیں کہ جسمانی طور پر وہ ناپاک ہے، حکمی طور پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا میں حالت حیض میں ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر لیٹے ہوتے اور حضور کا سر مبارک میری گود کے اندر ہوتا، وانا حائض، اور میرے ماہواری کے دن ہوتے، سرکار کا سر مبارک میری گود میں ہوتا، ثم یقرأ القرآن، پھر اللہ کے رسول اس حالت میں میری گود میں سر رکھ کر اللہ کا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ میری چادر پکڑاؤ۔ اب وہ چادر کہاں تھی؟ حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ حجرے کی چوکھٹ کے اس طرف حجرہ ہے، حجرے کی چوکھٹ کے اس طرف مسجد ہے، چادر پڑی ہوئی تھی مسجد کے اندر، چادر پڑی تھی مسجد کے اندر، چوکھٹ کے قریب ہی مسجد کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میری چادر پکڑاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حالت حیض میں ہوں، میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ ہمارے لیے امت کے لیے قیامت تک کے لیے سبق، فرمایا حیض تمہارے ہاتھوں پر تو نہیں نہ لگا، حکمی طور پر ناپاکی ہے کہ تم مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، حیض تمہارے ہاتھوں پر تو نہیں لگا۔ اب اس کے اندر کیا مفہوم ہے کہ اگر تو اپنے حجرے کے اندر رہتے ہوئے مسجد سے اپنے ہاتھ سے وہ میری چادر اٹھائے گی اور چادر اٹھاتے وقت تیرا ہاتھ اگر زمین کے فرش پر بھی لگ جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ تیرے ہاتھ پر حیض تو نہیں نہ لگا ہوا۔ اس طرح اسلام کے اندر یہ معتدل معاملہ عورتوں کے ساتھ رکھنے کا حکم کیا گیا ہے کہ نہ ان کو گھروں سے نکالنا ہے اور نہ ان کے ساتھ جمع کرنا ہے، باقی معاملات گھر کے اندر وہ عورت سارے پورے کرے گی۔ اب اس معاملہ میں کچھ مسائل بھی سماعت کریں، حیض کے معاملہ میں عورت کے مسائل۔ حیض جو ہے یہ عورت کی بلوغت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ عورت جب بالغ ہوتی ہے تو اس کو یہ خون رستا ہے، اور حیض کا لغوی معنی یہ ہے خون کا رسنا۔ وہ عورت کی صحت کے اعتبار سے کسی کو 5 دن کسی کو 7 دن، اب اس حیض کی مدت کم از کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، یعنی اگر کسی عورت کو 1 دن یا 2 دن وہ مینسز آتے ہیں پھر اس کے بعد رک جاتے ہیں 3 دن سے پہلے تو وہ حیض نہیں ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو یہ ماہواری جاری ہے 10 دن سے اوپر بھی وہ معاملہ جاری ہے، 10 دن کے بعد اب وہ حیض نہیں، 3 دن سے پیچھے اور 10 دن سے آگے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، وہ بیماری کا خون ہے، وہ کسی رگ کی وجہ سے، بیمار رگ کی وجہ سے وہ خون جاری ہے۔ جو 3 دن سے پہلے
آ کر رک گیا یا 10 دن سے آگے جاری رہا، وہ استحاضے کا خون ہے، اس حالت میں عورت کے لیے علیحدہ احکام ہے، وہ وضو کر کے وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزہ بھی رکھے۔ اس حالت میں عورت کے لیے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، حکم کیا ہے؟ کیونکہ حکمی طور پر اب وہ عورت ناپاک ہے جب ماہواری کے ایام ہوتے ہیں۔ تو لا یجوز للحائض الطواف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرنا اس حالت میں جائز نہیں اس کے لیے۔ ولا الاعتکاف فی المسجد، نہ ہی مسجد کے اندر وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ ولا مس المصحف، نہ ہی قرآن پاک کو مس کر سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ مس کر سکتی ہے اس حالت میں۔ ولا تقرأ القرآن، اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، یعنی زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی، نہ تو اس حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ ہی وہ قرآن پاک کو زبانی پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ روزہ نہیں رکھے گی اس حالت میں، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن جب یہ دن گزر جائیں گے اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کننا نحیض عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر عورتیں جب اس ماہواری کے ایام میں گزرتی تھیں تو پھر ثم نطہر، جب ہم پاک ہو جاتی تھیں، یہ ایام گزر جاتے، ہم پاک ہو جاتی، غسل کر لیتی، تو اس کے بعد پھر کیا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا، فَيَأْمُرُونَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُونَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، تو ہم عورتوں کو روزے کی قضا کا تو حکم کیا گیا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہ کیا گیا۔ یعنی اس حالت میں ماہواری کے ایام کے اندر، مثلا رمضان کے مہینے کے اندر یہ معاملہ ہوا تو وہ جتنے روزے اس کے ان ایام کے رہ گئے ہیں رمضان کے بعد اس نے ان کی قضا کرنی ہے، کیونکہ زیادہ زیادہ حیض کی مدت 10 دن ہے، اور اگر ایک عورت کو 10 دن لگاتار وہ آیا ہے، وہ خون آیا ہے، تو زیادہ زیادہ 10 ہی روزے بنیں گے۔ 10 روزے 11 اگلے 11 مہینوں میں، اگلے رمضان آنے تک 11 مہینوں میں وہ ہر مہینے میں ایک ایک روزہ رکھے تب بھی وہ آسانی سے قضا کر سکتی ہے، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ اس حالت میں اس عورت کی اگر نمازیں رہ جائیں تو ان کی قضا کا حکم نہیں، کیونکہ نماز دن میں 5 نمازیں ہیں، پھر عورت کے 7 یا 10 دن، اگر 7 یا 10 دن کی نمازیں اس پر قضا کا حکم لگایا جاتا تو وہ پھر وہ پچھلی اپنی قضا کرتی یا وقتی پڑھتی یا گھر کے کام کاج کرتی۔ اس عورت کی سہولت کے لیے شریعت نے نماز کی قضا کا حکم اس سے اٹھا دیا اور روزے کا حکم اس کو دیا کہ رمضان کے بعد جتنے روزے ماہواری کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان روزوں کو بعد میں وہ رکھ کر ان کی قضا کریں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسئلہ اور کہ اس حالت میں اگر کسی نے جماع کر لیا تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اگر کسی نے لا علمی کے اندر کیا تو پھر گناہگار تو نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا، مسئلے کا پتہ بھی ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اس حالت میں جماع کیا، اب اس پر توبہ واجب ہے، اس پر توبہ واجب ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو مسئلے کا بھی پتہ ہے لیکن اس حالت میں جماع کو جائز اور حلال سمجھ کر کرتا ہے تو اب وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اس حالت میں جماع کو حلال اور جائز سمجھ کر کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، پھر اب وہ دوبارہ تجدید ایمان اس کے لیے لازمی ہوگا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جہاں سے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور اللہ جانتا ہے، اور واعلموا، اور جان لو تم، انکم ملاقوہ، کہ تم نے اس رب سے ملاقات کرنی ہے، وبشر المؤمنین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔ اب اس آیت کے اندر بھی ایک مسئلہ انتہائی قابل غور ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں،
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ جملہ سمجھیں، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جیسے بھی۔ اس کے اندر جو عموم بیان کیا گیا اَنَّا شِئْتُمْ، یہ عموم کیفیت کا عموم ہے، مکان کا عموم نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھیں، یہ جو عموم ہے اَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے تم اپنی عورتوں کے پاس آؤ، یعنی جماع کا اشارتاً بتایا گیا، اپنی عورتوں سے جماع کرو تو جیسے مرضی کرو۔ تو یہ اَنَّا شِئْتُمْ جو عموم بیان کیا گیا، یہ کیفیت کا ہے کہ جماع کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جماع کے مقام کو بیان نہیں کیا گیا کہ چاہے دبر سے کرو چاہے قبل سے کرو، نہیں، مکان کا عموم نہیں ہے، کیفیت کا عموم ہے۔ اور کیفیت کے عموم کے اندر یہ ہے کہ جماع کرنا ہے تو اس نے قبل سے ہی کرنا ہے، دبر کے ذریعے سے اس نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر انتہائی بڑا پیارا انداز اپناتے ہوئے اس کا مفہوم سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کھیتی وہ ہوتی ہے جہاں بیج بویا جائے تو وہاں سے بیج اگ بھی آئے۔ بنجر زمین جو ہے وہ کھیتی نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں جہاں سے اولاد کا حصول ممکن ہے، جماع بھی ادھر ہوگا، وہ کھیتی ہے۔ دبر جو ہے وہ کھیتی کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جہاں سے آؤ، یعنی جس کیفیت سے چاہو تم ان سے جماع کرو، لیکن کرنا جو ہے وہ قبل کے اندر ہے، دبر کے رستے سے نہیں کرنا، کیونکہ اس معاملہ کے اندر بھی بہت سی احادیث ہیں۔ ان میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت سے لواطت کرتا ہے پچھلی جانب سے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جو عورت سے دبر کے معاملہ میں جماع کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے اپنی نگاہ رحمت ہٹا لیتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ اسے ہٹا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان معاملات میں، ان مسائل میں، واعلموا، اور جان لو انکم ملاقوہ، کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لانے والے ہیں ان اہل ایمان کو تم نیک اعمال کے اجر و ثواب جنت کی بشارت سنا دو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کی سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔